یہ الیکٹرانک بائک آپ لوگ پاکستان میں بنا رہے ہیں یا باہر سے آ رہی ہیں؟ سب سے پہلی بائک کی ریسرچ بھی ہم نے کی، لانچ بھی ہم نے کی، پرائم منسٹر آف پاکستان نے لانچ کی۔ کیا ایک 40,000 روپے ماہانہ کمانے والا شخص ایک الیکٹرک بائک خرید سکتا ہے؟ تو آپ پیٹرول بائک میں 5 سے 10,000 جو بچائیں گے تو اس کے بدلے 5,000 کی قسط دے دیں تو آپ کو فری پڑ جائے گی بائک۔ تقریباً اٹ سٹارٹ فرام 170 1,70,000 سے لے کے 3 لاکھ تک چلتی ہیں، تو اس میں 1 روپے کا 1 کلومیٹر آپ چلاتے ہیں۔ اگر آپ 50 کلومیٹر چلاتے ہیں تو 50 روپے خرچہ ہے، 100 کلومیٹر چلاتے ہیں 100 روپے خرچہ ہے۔ آپ کی کمپنی کی بائکس دی جا رہی ہیں نا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی لوگوں میں؟ تو تقریباً 38% جو ہے نا وہ صرف انہوں نے ہمارے بائک کو پریفر کیا ہے۔ لا مونٹانا اور منال کے اگینسٹ جو آرڈرز آئے ہیں کہ ان 2 ریسٹورینٹس کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے، جس کے لیے اب صرف 2 ماہ کا وقت باقی رہ گیا ہے، اس سے ڈاکٹر امجد کو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جانا ہے، ہم یہ انجوائے کریں گے، اب وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ چونکہ مجھے سر آپ نے جنرل بات نہیں کرنی، آپ مالک ہیں، آپ کی جیب سے پیسے لگے ہیں۔ 100 کروڑ سے زیادہ کیا معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ بھی وائلڈ لائف کو دے دو، ساری زمین بھی دے دو، یہ ریسٹورنٹ بھی دے دو۔ یعنی آپ کا اعتبار اٹھ گیا پاکستان کے انصاف کے نظام سے؟ ٹھیک ہے، آپ معزز چیف جسٹس ہیں، آپ کی کورٹ ہے، سارا کچھ ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پیسے سے جی رہے ہیں، آپ پل رہے ہیں، ہمارے پیسے سے آپ سپریم کورٹ بنا کے بیٹھے ہیں اور ہمیں ہی آپ تباہ کر رہے ہیں۔ ہماری جو جمع پونجی اس کو آپ اٹھا کے ایک وائلڈ لائف والی ایک عورت کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا ہوٹل ہوتا تو میں نہ گراتا، تو ہمیں موقع دینا، جن کا پیسہ لگا ہم وہاں ہوٹل بنا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیس ٹو فیس ود منیزہ معین، اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف ہے ڈاکٹر محمد امجد، جو کہ بطور پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر بھی ہیں، انٹرپرینور بھی ہیں، فلنتھراپسٹ بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور آج ایک بہت ہی اہم مدعا ہے جو سر اٹھائے ہوئے ہے، اس پر ہم ان سے بالخصوص بات کرنا چاہیں گے۔ مگر اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سب کچھ جان سکیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور شوق کیا ہیں، یہاں تک کیسے پہنچے، خدمت خلق کا جذبہ کیسے پیدا ہوا۔ السلام علیکم ڈاکٹر امجد، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور میں یہ بلیو کرتا، ویسے تو میں ایک محنتی آدمی ہوں اور کوئی ود گولڈن سپون تو میں نہیں پیدا ہوا، تو آئی ایم اے سیلف میڈ مین۔ اور میں نے شروع کیا اپنا بزنس اور اللہ نے برکت دی، کچھ کوشش رہی، جستجو رہی، تو ڈفرینٹ فیز آتے ہیں آپ کے بزنس میں، لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے اور محنت سے اور آپ ایمانداری سے کام کریں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں سب کو یہی سبق دیتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارا فارماسیوٹیکل کا بھی ہے، ای بائکس کا بھی ہے، لیکن میں اس سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ویلفیئر میں دیتا ہوں۔ اور ویلفیئر میں میرے کچھ آرگنائزیشن ہیں، این جی اوز ہیں۔ اسلام آباد میں ہم کافی کام کر رہے ہیں، کچی بستیوں میں، کرسچن کالونیز میں، اور اس کے علاوہ کچھ ہماری کیپٹل سٹیزن فاؤنڈیشن، بہت ساری ہیں جو میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بریف کروں گا۔ لیکن آج کل جو ہے نا وہ ہماری جو ساری ایفرٹ ہے وہ ای بائک پہ ہے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ از انٹرسٹڈ ٹو کہ کلائمیٹ چینج ہو، گو گرین ہو اور لوگوں کو انوائرمنٹ فرینڈلی چیز ملے، تو اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ الیکٹرانک وہیکلز کے لیے آپ نے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کام بھی کیا ہے، اور ای بائکس اب لوگوں تک پہنچائی جائیں گی، وہ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے؟ میں چاہوں گی اس کے بارے میں بھی آپ بریف کریں۔ یہ الیکٹرانک بائک آپ لوگ پاکستان میں بنا رہے ہیں یا باہر سے آ رہی ہیں، اور اس کی کاسٹ پرائس کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہماری جو کمپنی ہے جولٹا الیکٹرک اور ایک پاک زون، تو وی آر دا فرسٹ مینوفیکچر، ہم پائنیئر ہیں اس میں۔ بلکہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کی جو ای وی پالیسی ہے اس کے بنانے میں بھی ہمارا رول رہا ہے، اور سب سے پہلی بائک کی ریسرچ بھی ہم نے کی، لانچ بھی ہم نے کی، پرائم منسٹر آف پاکستان نے لانچ کی 21 جولائی کو 2021 میں۔ اور اس کے بعد اب کوئی 24 کمپنیوں نے لائسنس لیے ہیں، 12 از ویری ایکٹیو۔ تو ابھی تک تو مینلی جو ہے نا وہ بائک کا بزنس ہو رہا ہے، لیکن الیکٹرک کاریں بھی اس میں آ رہی ہیں، ایک آلریڈی شروع ہو گیا، 3 اور کاروں کا لائسنس ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں کافی پروگرس ہے۔ جہاں تک پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے کہ یہ جب لاسٹ چیف منسٹر صاحب تھے محسن نقوی صاحب، تو ہی اسٹارٹڈ دس پروجیکٹ، اور ان کا یہ انیشیٹو تھا کہ لاہور کو میں نے انوائرمنٹ اور پولوشن سے ختم کرنی ہے، پولوشن، تو ہی اسٹارٹڈ دیٹ۔ اور وی آر ویری ہیپی کہ اس کے بعد جو اب چیف منسٹر آئی ہے مریم نواز صاحبہ، تو انہوں نے اس چیز کو نہ صرف کنٹینیو کیا بلکہ اس کو کافی ایکسپینڈ کر رہی ہیں۔
تو جو 10,000 بائک تھی اس سے انہوں نے 27,000 بائک کر دی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ابھی 3 ویلر رکشا اور 3 ویلر لوڈر ان کے بھی لائسنس جاری کر رہی ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے بچے یونیورسٹیز کالجز میں اور اسپیشلی جو ہماری بچیاں ہیں ان کو ہم یہ فیسلٹی دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے سکون سے نکلے، آرام سے جائیں اور ان کا پیٹرول کا خرچہ بھی بچے اور وہ جو گند پولوشن دھواں ہے اس سے بھی ان جی کو نجات ملے. تو اس لیے ان کا انیشیٹو بہت زیادہ ہے. جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے، ابھی سنا ہی ہے کہ سی ڈی اے میں، چونکہ نقوی صاحب ادھر چلے گئے تو سی ڈی اے میں بھی ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ وہاں پہ بھی ای وہیکل کو زیادہ پروموٹ کیا اچھا، جائے. اس کی کاسٹ پرائس کیا ہے؟ کیا ایک 40,000 روپے ماہانہ کمانے والا شخص ایک الیکٹرک بائک خرید سکتا ہے؟ ویسے تو مشکل ہے، کیونکہ آج کل تو اگر 40,000 آپ خرید رہے ہیں تو آپ کا 50,000 بجلی کا بل آ رہا ہے، تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو اس وقت سچویشن ہے مہنگائی کی. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں نا کہ اس نے ایک بائک خریدنی ہے چاہے کوئی بھی، تو وہ اس میں یہ کہ اگر وہ پیٹرول کی بائک خریدے گا تو اگر تو اچھی کمپنی کی خریدتا ہے تو وہ تو الیکٹرک بائک کے برابر ہی ہے. لیکن اگر وہ ایک نارمل سی بائک خریدتا ہے جو کہ بہت ساری کمپنیاں بنا رہی ہیں جو زیادہ ڈیوریبلٹی بھی نہیں ہوتی، ان کی پرائس کم ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے بائک خریدنی ہی ہے تو یو شوڈ گو ود دا الیکٹرک. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آپ کا نا وہ جو مہینے کا اٹ ڈپینڈز آن یور کنزپشن، 5 سے 10 ہزار مہینے کا آپ کا فیول لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ الیکٹرک میں کرتے ہیں تو اس میں 1 روپے کا 1 کلومیٹر آپ چلاتے ہیں. اگر آپ اچھا 50 کلومیٹر چلاتے ہیں تو 50 روپے خرچہ ہے، 100 کلومیٹر چلاتے ہیں 100 روپے خرچہ ہے. لیکن پیٹرول کا تو آپ دیکھیں کہ کس قدر ریٹ اور آئے دن وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک یہ سیونگ ہے آپ کی. کتنے کی آئے گی بائک؟ بائک جو الیکٹرک کی ہے وہ تقریباً اٹ اسٹارٹ فرام 170، 1,70,000 سے لے کے 3 لاکھ تک چلتی ہیں. دیر آر 6-7 ویریئنٹس. اتنے کی تو 70 بھی آتی ہے. 70 جو ہے وہ بھی 180 170. وہی میں نے کہا کہ اگر آپ وہ جو اچھی والی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں تو سیم پرائس ہے. لیکن کمپٹیشن ان لوگوں سے ہے جو 80,000 85,000 لاکھ کی بنا کے بھیج دیتے ہیں، جو 6 مہینے سال بعد بیکار بھی ہو جاتی ہیں، ریپیئرز بھی کرنی پڑتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون اگر آپ ہونڈا بھی لیتے ہیں، یعنی میں اب کمپنی کا نام ہے تو خود ان کوئی کو بات ایک نہیں. پروموشن ہی ہو رہی ان کی. تو بہرحال ادھر آپ نے پیٹرول تو اس میں بھی ڈالنا ہے، تو ہماری گاڑی میں تو پیٹرول نہیں ڈالنا. آپ نے ایک دفعہ چارج کرنا 1.5 یونٹ آپ کا لگے گا. 1.5 یونٹ آپ لگا لیں، اگر بہت زیادہ بھی لگا لیں تو 100 روپیز کی آپ کی ون ٹائم چارجنگ ہے. ون ٹائم سے آپ 80 کلومیٹر بھی ہے، 100 بھی ہے، 130 بھی ہے، 150 کلومیٹر بھی ہے ان ون چارج. اچھا، تو اٹس ویری اکنامیکل. آپ جو اس کی خراب ہو سکتی ہے بائک؟ خراب تو ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن اس کی مینٹیننس جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے رکھتے ہیں تو نہ تو بیٹری کہیں جاتی ہے نہ موٹر خراب ہوتی ہے. اور اگر ان کیس کوئی بھی چیز تھوڑی سی خراب ہو تو اس کے لیے ہمارے سروس سینٹر ہے ہر جگہ. اور ہمارا صرف ہم ہی نہیں ہے، تو جیسے میں نے بتایا کہ 24 لائسنس ہے، 12 ویری ایکٹیو رائٹ ناؤ. تو یہ آپ کو اپنے ڈور اسٹیپ پہ مل جاتی ہے. آپ کی کمپنی کی بائکس دی جا رہی ہیں نا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی لوگوں میں؟ جی، اس میں جو میجورٹی ہے نا، جو میکسیمم ہے وہ ہماری طرف سے ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ہم پرانے ہیں، دوسرا ہمارے بائک کی ریپوٹیشن اچھی ہے. تو پنجاب گورنمنٹ نے خود سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کس کو کیا دینا ہے. انہوں نے تو اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ فارم فل کریں. تو جب اسٹوڈنٹ سے انہوں نے فارم فل کیے ہیں تو اس میں تقریباً کوئی 28% بائک ہماری ایک کمپنی کے آئے ہیں اور 10% دوسری کمپنی کے آئے ہیں. تو تقریباً 38% جو ہے نا وہ صرف انہوں نے ہمارے بائک کو پریفر کیا ہے، اچھا، باقی لوگوں کو نہیں کیا. باقی 38% آپ کا ووٹ ہے، تو باقی کا کہاں سے آئے گا باقی اور 72%؟ دوسری کمپنی، جیسے میں نے کہا کہ 12 اور کمپنی ایکٹیو ہو گئی ہیں جنہوں نے لائسنس لیے. دے آر آلسو دے ہیو اسٹارٹیڈ مینوفیکچرنگ. تو ان کا سلو پیس ہے، ان کے پاس اویلیبلٹی کم ہے. تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری 38 چلی جائیں گی تو جو ان کا حصہ وہ بھی ہمیں سپلائی کرنا پڑے گا. 62% کیونکہ ہمیں رہ گیا نا اگر باقی. فرض کرو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ 2 مہینے میں دو، تو ہم تو یہ 2 مہینے میں 10,000 15,000 بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ شاید 1,000 بھی نہیں دے سکتے، بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی، دے ڈونٹ ہیو دی دیٹ ٹیکنیکل اور سپورٹ. پلس اس کے لیے آپ کے پاس اسپیئر پارٹس ہونے چاہیے. چلیں سر، پھر آپ مجھے یہ بتائیں، مریم نواز جو بائکس تقسیم کرنے کی بات کر رہی ہیں
وہ بائکس کتنی دیر نکال پائیں گی؟ سال چل جائیں گی؟ نہیں، اس کا 3 سال کا پیریڈ رکھا ہوا ہے انہوں نے منیمم، تو ہم نے 3 سال کی وارنٹی بھی ان کو دی ہے، اور اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی 3 سال کی ہیں جو بچوں نے دینی ہے. جی اس میں 40,000 جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ ہے، جس میں 20 گورنمنٹ دے رہی ہے، 20 بچے نے دینی ہے جو اسٹوڈنٹ ہے. باقی جو پیسے وہ انٹرسٹ فری لون ہے. اور ایک آپ نے مجھے شروع میں سوال کیا تھا تو اس کا میں جواب دوں کہ جیسے آپ نے کہا نا 40,000 بندہ والا کیسے لے گا. اس کا ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ ہماری کمپنی نے 5 بینکوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، جس میں ہمارے الائٹ بینک ہے، الفلا بینک ہے، فیصل بینک ہے، موبی لنک ہے، اور یہ پانچ بینک ہے. تو بینک آف پنجاب بھی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ ارینجمنٹ یہ کیا ہے کہ جو بھی کوئی بندہ خریدنا چاہتا ہے، وہ کارڈ ہولڈر ہے یا اس کا اکاؤنٹ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، ایون دین دا بینکس ول پرووائڈ دیم لون فیسلٹی. اچھا وہ 6 مہینے کے لیے اگر لون لیتے ہیں نا تو دیر از نو انٹرسٹ. ونڈرفل. جی، آفٹر 6 اگر آپ سال کا کرتے 2 سال کا رکھتے تو اس پہ وہ دے ول چارج انٹرسٹ. جو گورنمنٹ اسکیم ہے اٹس انٹرسٹ فری فار دا اسٹوڈنٹ. لیکن جو پبلک کے لیے ہم نے کیا تو 40,000 ہو تو 20,000 والا بھی اگر چاہتا ہے کہ میں نے لینی ہے تو وہ لے لے، صحیح. وہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ سر آپ کریں نے گے. باتیں اتنی اچھی کی ہیں، میں اس ویڈیو کلپ کے ساتھ کنسرن نمبر ضرور شیئر کروں گی، آپ کی ویب سائٹ بھی، جہاں سے جو ہمیں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہ بائک لینا چاہتے ہیں انٹرسٹ فری تو وہ اس ویب سائٹ پر آ کر، اس لنک پر آ کر، اس نمبر پر جا کر رابطہ کریں اور آپ انہیں یہ الیکٹرانک بائکس پرووائڈ کریں. جی جی بالکل. ہم ان کو 2 طرح کے ہیں، ایک تو جو تھرو پنجاب گورنمنٹ ہے، اور دوسرے یہ کہ ڈفرینٹ 5 بینکس جو لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان کو 5,000 کی فار ایگزامپل میکسیمم انسٹالمنٹ ہے وہ دینی بھی پڑتی ہے، تو آپ پیٹرول بائک میں 5 سے 10,000 جو بچائیں گے تو اس کے بدلے 5,000 کی قسط دے دیں تو آپ کو فری پڑ جائے گی بائک. آپ لے سکتے ہیں، آپ کی رینج میں ہے، ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ہم آپ کو بینک سے لے دیں گے، پنجاب بینک سے، گورنمنٹ سے، یہ سارا کچھ. لیکن یہ کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کریں اور اپنے آپ کو، اور اسپیشلی میں ایک اور اپنی جو ہماری بچیاں ہیں جو اسکول میں جاتی، اسکول میں، کالج میں، جاب پہ جاتی ہیں، ایک تو بس اسٹاپ پہ ان کو کھڑے رہنا پڑتا ہے، پھر وہ شیئر کرتی ہیں بسوں میں، آپ کو پتہ کس طریقے جی سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی وومن امپاورمنٹ جو ہے نا ہمیں اس پہ زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے، اور جتنی بھی اسٹوڈنٹس چاہتی ہیں ان کو یہ سروس ضرور پرووائڈ ہونی چاہیے کہ آرام سے سکون سے اپنی اسکوٹی پہ مزے سے گھر سے نکلیں اور جاب پہ جائیں یا یونیورسٹی میں جائیں اور واپس آ جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر امجد صاحب، ہم نے اس ای وی پہ کافی بات کر لیا. میں چاہوں گی کہ آپ ان نوجوان لوگوں کو بتائیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل پر بیٹھ کے پیسے کمانا بہت آسان ہے. آپ کے وقت پر تو یہ فیس بک اور ٹک ٹاک اور یہ نسخے بھی نہیں ہوں گے جو اس پہ آ کے پتہ چلتے ہیں کہ اتنی دیر میں اتنے پیسے کمائیں، گھر بیٹھے اتنے پیسے کمائیں. تو آپ نے جو ایفرٹ کی یہاں تک پہنچنے میں، اور آج ہمارے ملک میں پیسے بنانا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل، نوجوانوں کو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت تو موبائل ہی نہیں تھا، اور پھر جب موبائل آیا تو اتنا سا وہ بریف کے ساتھ جو گلے میں وہ کندھے پہ لٹکا کے ہمیں جانا پڑتا تھا، دیٹ واز دا بگننگ. لیکن اس کے بغیر بھی ہم نے کام کیا اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے بڑا گرو کیا. لیکن یہ کہ آپ پہلے نا ایک پلان کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کے پاس سکلز کیا ہیں، انرجی کتنی ہے، آپ کے پاس ڈٹرمینیشن کتنی ہے، آپ اس چیز کو کتنی اپنی جستجو سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو بھی بچہ یہ تہیا کر لے، کیونکہ ہر بچے کو جاب نہیں مل سکتی، نہ گورنمنٹ میں اتنی جابز ہیں، پرائیویٹس ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود سے کوئی کام کر سکیں. اور اگر کام آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار پیسہ ہو تو کام ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں جی میرے پاس یہ چیز ہے، میرے فیملی مجھے پش کرے، میرے رشتہ دار کریں، مجھے بینک دے دے. ضروری نہیں ہے. آپ تھوڑے سے پیسے جس طرح بھی آپ ارینج کر لیں، اپنی پاکٹ منی اکٹھی کر لیں، تو آپ کچھ نہ کچھ چھوٹا کام کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ایونیوز. اور دوسری یہ جو موبائل والی بات ہے، آج کل تو تھوڑا آسان ہو گیا کہ جو بچے اس کے موبائل کے ایکسپرٹ ہو گئے یا سوشل میڈیا کو جانتے ہیں، اس کی آپریشن کو جانتے ہیں، وہ تو امیزون پہ اور علی بابا پہ اور اس طرح یہ جو آن لائن پلیٹ فارم ہے اس پہ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ تو کما لیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں، اگر آپ کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے یا وہ نالج نہیں ہے تو آپ فالو کریں. چھوٹی چھوٹی مطلب یہ انڈسٹریز ہیں، ان کے ساتھ مل کے آپ کام کر سکتے ہیں، ان کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. ہینڈی کرافٹس میں آپ کام کر سکتے ہیں. بہت ساری آپشنز ہیں. اگر کسی وقت کوئی ہمیں کہتا ہے کوئی مطلب، تو وی کین لسٹ ڈاؤن دی اپرچونیٹیز ایز ویل. اچھا، پاکستان میں کام کرنا کتنا آسان ہے کاروباری حضرات کے لیے؟
ہاں یہ اب میں اگر وہ مشکلات بتاؤں تو میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ میرے نئے نوجوان نہ کہیں گھبرا جائیں، لیکن ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، جیسے ہم نے نہیں کبھی مطلب سر جو پریشانی کی. کہتے تھے کہ نا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ابھی ہاں وہ بھی گھبرا تو رہے وہ ہیں. اگر گھبرا رہے ہوتے تو اندر نہ ہوتے. تو اینی وے، تو بات یہ ہے کہ مشکلات تو ہوتی ہیں، ان کو آپ کو حل کرنا پڑتا ہے، لیکن ابھی دن بہ دن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. میں نے بہت سارے ملکوں میں سفر کیا، اباؤٹ کو 37 کون سا کنٹری. والا سفر کیا؟ انگریزی والا یا اردو والا؟ نہیں، میں نے 37 کنٹریز میں نے وزٹ انگریزی کی. والا کہ اردو والا؟ دونوں ہی، جہاں پہ جس طرح کی سچویشن ہوئی اس طرح کا وہ جی. ہم نے اس کو اپنا لیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دنیا میں مجھے نہیں کوئی ملک نظر آیا، کنٹری، کہ جہاں پہ کوئی یہ کہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں پریشان کر رہی ہے یا ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. اچھا. یہاں تو آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے نا گورنمنٹ کے، جن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ کام کر کیوں رہا ہے، یہ گرو کیوں کر رہا ہے، اس کا بزنس کیوں بڑھ رہا ہے، اچھا ایسا یہ ہمارے سوچتا ہے پاس کیوں نہیں پاکستان؟ ہے یہ فیسلٹی ہمارے پاس. یہ فیل ہوتا ہے ہمیں. مطلب آپ ٹیکس والوں کے پاس جائیں تو وہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے آپ کو پکڑیں اور آپ کے اوپر فائن کریں یا ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں یا مطلب یہ ٹیکس اتنے گنا کر دیں. اسی طرح آپ لیبر ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، سوشل سیکیورٹی میں چلے جائیں، آپ لائسنسنگ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، کوالٹی کنٹرول میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں نا، میں تو یہ کہوں گا، اور میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں تو چیف منسٹر، پرائم منسٹر کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے، جی ڈی پی بڑھے، ہماری ایکسپورٹ بڑھے، ہمارا ریونیو بڑھے، تو آپ اداروں کو سمجھائیں کہ وہ کاروبار کو میں آسانیاں پیدا کریں، ایز آف ڈوئنگ ایز بزنس آف کریں. ڈوئنگ بزنس ٹھیک کریں، ہے، وہ وہ جو کریں. عمران خان صاحب کہتے ہوتے جی، تھے. وہ ہرڈلس ختم کریں، وہ آپ ون ونڈو آپریشن کریں، وہ ہمیں 10 اور 15 جگہوں پہ جا کے دھکے کھا کے لائسنس نہ سر لینے پڑے. ماشاء اللہ سے آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹل میں آپ زیادہ کام کر رہے ہیں، آپ وہاں پر رہتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں مل رہا. سلائٹلی میں سمجھوں گا کہ باقی علاقوں سے شاید اسلام آباد میں تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن وہاں پہ بھی پرابلم ہے. وہاں پہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں، وہاں پہ بڑا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مجھے ادارہ آج تک وہ ملا ہے کہ جس نے کہا ویلکم کیا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آئے، کیا کام ہے، ہم ابھی کرتے ہیں. یا پیسے مانگتے ہیں یا دھکے کھانے پڑتے ہیں بار بار، یا سفارش چاہیے. سفارش اور پیسے کے بغیر کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کرنا چاہتا. اور پرسنٹیج بھی آپ بھول گئے، حصہ ایگزیکٹلی. وہی پیسے کی بات کی ہے نا، یا تو وہ کہتے ہیں کہ جی پرسنٹیج دے دیں، یا کیا پرسنٹیج ہے، بلکہ میں تو کیا یہ طے ہوتی ہے سر، کتنا حصہ دیتے ہیں؟ نہیں، میں تو ان چیزوں کو ڈیل نہیں کرتا، میں بلیو بھی نہیں کرتا، اس لیے میں بہت ساری جگہوں پہ ناکام بھی ہو جاتا ہوں کہ جب حصہ وہ نہیں مجھے دیتے کہتے ہیں آپ؟ کہ پیسے، تو میں کہتا ہوں میں نہیں دے سکتا. لیکن پھر میں یہ کام اپنے مینیجرز کے حوالے کر دیتا ہوں کہ میرا نہ ضمیر گوارا کرتا اور نہ مجھ سے نہ یہ میں ہوتا ہے. رشوت دینے والوں میں ہوں نہ لینے والوں میں ہوں. تو وہ پھر میں ڈائریکٹرز اور مینیجر کو کہتا ہوں کہ یار اس کو کسی طرح سولو کریں، وہ پھر کرتے ہیں جیسے بھی ان سے مصیبت پڑتی ہے. میں اچھا ویسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ویسے جی. بھی ماشاءاللہ یہ نون کی حکومت ہے. میں نے 1995 میں فارماسیوٹیکل فیکٹری کی اسٹال لیا. جب میں نے اسٹال لیا تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی کہ یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے، انسپیکٹر کیا ہوتا ہے. تو وہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا جی میں لیبر کا پتہ نہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں، تو یہ کریں وہ کریں. انہوں نے کہا ہم کر لیں گے. وہ کہتے نہیں، آپ کچھ مجھے پرسنٹیج لگائیں یا نمبر آف امپلائیز کا اس طرح. تو وہ میرا مینیجر میرے پاس ہے، میں اندر بیٹھا، کہتا ہے وہ مانگتا. میں نے اسے کہا کہ اسے کو کہ چلا جائے، میں اس چیز کو بلیو ہی نہیں کرتا، میں نہیں دوں گا. تو اس نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے، اس کے جو والد صاحب ہیں نا میاں شریف صاحب، وہ بھی ہمیں پیسے دیتے ہیں، ان کی فیکٹریاں بھی اس کے بغیر نہیں چلتی، تو آپ کس باغ کی مولی ہیں، تو چلا کے دکھائیں. اور واقعی پہلے 2-3 سال مجھے اتنا انہوں نے تنگ کیا کہ بس پھر اب میں کیا آپ کو ایکسپلین کروں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے شاید ہمارے آباء و اجداد نے یا ہمارے بڑوں نے یا ہمارے جو ادارے ہیں، انہوں نے عادت بنا دی ان چلے لوگوں مان کی. لیتے ہیں نون لیگ نے یہ عادت اگر پیدا کی تھی تو کیا خان میں صاحب کے یہ دور نہیں میں بھی کہتا یہی ہوں پیدا مشکلات کی تھی؟ تھی، میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے جو ہو سکتا ہے میاں صاحب کو وہ کبھی ملا بھی نہ ہو، اچھا ویسے ہی دیکھیں، کہہ رہا ہو. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اب آپ کا نام لوگ لے رہے ہیں کہ آپ کے جو مریم کے تو وہ دادا بن گئے نا. ایک بات بتائیں، تو جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بیوروکریسی سسٹم کو چلنے نہیں دیتی، یہ بات درست ہے؟ کافی حد تک
سر اب میں آنا چاہتی ہوں وہ آپ کے جان کیس کے پر. نہیں چلنے دیتی. مطلب اگر ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو چلنے دیتی ہے, لیکن رکاوٹیں ڈالتے ہیں, اس کے اندر ہرڈل کریٹ کرتے ہیں, اننیسیسری ہرڈل کریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جون کے مہینے میں ایک فیصلہ آیا ہے آپ کے اگینسٹ، آپ کے لا مونٹانا ہوٹل کے اگینسٹ، اور منال جو اسلام آباد میں بنا ہوا ہے جس کے بارے میں سب سنتے ہیں، سب وہاں جانا پسند کرتے ہیں. بڑا ایک اچھا ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اٹریکشن ہے وہاں پر، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پر، بہت توجہ کا مرکز ہے. روشنیوں کے شہر میں منال کا بند ہو جانا ایک ریونیو کا لاس ہو سکتا ہے، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں اس کے پیچھے کون ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم تو بیسیکلی ڈسپیوٹ واز بٹوین وائلڈ لائف اینڈ منال, اور اس کے بعد تھا بٹوین سی ڈی اے اینڈ آر وی ایف سی. تو جھگڑے تو ان کے تھے, لیکن ہمیں لا مونٹانا والوں کو بھی بیچ میں انہوں نے رکھ لیا. اس کے پیچھے موٹیو اب مجھے نہیں پتا کہ کیا موٹیو ہے, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب وائلڈ لائف والے جو ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ جگہ ہمارے پاس ہونی چاہیے, اس سے ہمارا جو نیچر انوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, اینیملز ڈسٹرب ہو رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا موٹیو ہے. اگر یہ موٹیو ہو تو پھر وہاں پہ وہ انوائرمنٹ کریٹ بھی کرے, نیچر کو پروٹیکٹ بھی کرے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وائلڈ لائف کے کسی بندے نے اس ایریے کو ڈیولپمنٹ کے لیے, بہتری کے لیے, انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے, وہاں پہ دیکھیں پرندے ہیں ان کے لیے تو دیکھو نا, ہر ملک کے اندر ان کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ان کے لیے. وہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہے, پلانٹیشن بھی نہیں ہے, اور اینیملز کی وہ جو کیا کہتے ہیں کیئر کرنی وہ بھی نہیں ہے. تو پھر صرف اور صرف وائلڈ لائف کا اس کے اوپر فوکس کرنا کہ یہ جو دو ریسٹورنٹ ہے منال ہے یا اس کے ساتھ یہ لا مونٹانا ہے تو اسی کو ہم نے ختم کرنا ہے یا لینا ہے. ڈاکٹر امجد، تو یہ مطلب اس کا ان کا جو کہنے کا مقصد ہے ہاں نا وائلڈ لائف اور نیچر کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موٹیو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر امجد دیکھیں، یہ کیس پرانا چلا آ رہا ہے، اور اب جو 3 رکنی بینچ تھا ججز کا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ معزز جج صاحب ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ 2 ہوٹلز بند کر دیے جائیں، جبکہ سی ڈی اے کی طرف سے بتایا گیا کہ اور بھی کئی جگہیں ہیں جو اس ڈومین میں آ رہی ہیں نیشنل پارک کی، جس میں کہ پاک چائنا سینٹر ہے، اسپورٹس کمپلیکس ہے، اس کے علاوہ شکر پڑیاں ہے، پیر سہاوا ہے، پیر سہاوا ہے, دامنے کو بالکل ہمارے جی، ساتھ ہے. یہ سب جگہیں اس میں آتی ہیں جس کے لیے اس وقت بات کی جا رہی ہے. مگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف منال اور لا مونٹانا کو بند کر دینا، آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا نیشنل پارک ایریا میں, یہ اس میں مونومنٹ بھی ہے, اور اس جی میں جی جی یہ جو آپ نے گنے دیر آر 13 ریسٹورنٹ, پراپر ریسٹورنٹ ہے. اس کے بعد شاہ اللہ دیتا ایک جگہ ہے, وہاں پہ بھی ریسٹورنٹ ہے, وہ پہاڑی پہ بنے ہوئے, وہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو یہ آپ کی بات بڑی سمجھ سے بالا تر ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو معزز چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو یہ کیوں نہیں بتایا گیا, یا ان کے علم میں نہیں ہے, یا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ نہیں ان 2 کا زیادہ نقصان ہے, باقیوں کا ہم سے نقصان نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ ڈسکریمنیشن ایک تو یہاں پک اینڈ چوز تو ہوتا نہیں ہے. ہوتا ہے نا, یہی ہماری تو ستم ظریفی یہ ہے کہ گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے, بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے, اور اب تو جو بظاہر جوڈیشری میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب دیکھیں چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ جب وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ جی اس ایریے میں اور بھی ہیں ریسٹورنٹ, تو وہ کہتے کہ سارے ریسٹورنٹ کی لسٹ لاؤ. شروع میں جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں تو انہوں نے آرڈر دے دیا تھا کہ جب منال والوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ہمیں سنگل آؤٹ کیا گیا ہے تو باقیوں کو کیوں نہیں, تو انہوں نے کہا سب کو نوٹس دو. سب کو نوٹس دیا, اس میں ہمیں بھی نوٹس آ گیا, سارے وہ پیش ہو گئے. لیکن جو لاسٹ 2 ہیئرنگ ہوئی ہیں اس میں جو کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ سارا فوکس ہی منال پہ کر دو, اور منال کے ساتھ لا مونٹانا. انہوں نے وہ جو باقی 13 ریسٹورنٹ ہیں وہ بھی چھوڑ دیے, انہوں نے دامن کو بھی چھوڑ دیا, شکر پریوں کو بھی چھوڑ دیا, اور شاہ اللہ دتا کے وہ بھی سارے چھوڑ دیے. تو اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ انہوں نے یہ سب کیوں چھوڑے, کس کے کہنے پہ چھوڑے, اور اس کے پیچھے کون ہے, اور وہ یہ ہمارے منال یا لا مونٹانا کو گرا کے یہاں کیا بنانا چاہتا ہے. سر کچھ کاروبار کی بات کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ منال کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کس کی انویسٹمنٹ ہے؟ جو منال ہے نا وہ سی ڈی اے نے خود بنایا اپنے پیسے سے, اس کی پارکنگ بھی, اس کی بلڈنگ بھی, اور یہاں تک کہ وہاں پہ الیکٹریسٹی اور
جنریٹر اور جو اس کے اندر کراکری کٹری ہر چیز سی ڈی اے نے کر کے دی تھی. تو وہ پھر انہوں نے آگے لیز پہ دے دیا, تو جس پہ لیز پہ وہ چل رہا ہے تو دے اونلی پے فار دے پے فار ایوری تھنگ. لیکن اس منال کے ساتھ جو دوسرا ریسٹورنٹ ہے لا مونٹینا, اس کی صرف سی ڈی اے نے ان کو جگہ دی ہے اور وہ جگہ کا کرایہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تقریباً کوئی 4-5 کنال جگہ ہے جس کا وہ منتھلی رینٹ لیتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جتنی کنسٹرکشن ہے, وہ جو میری انفارمیشن ہے, جو اس کے پارٹنر ہے, اس میں مطلب میرا بھی دخل ہے تھوڑا سا, تو دے انویسٹڈ آلموسٹ 250 ملین 250 ملین روپیز انہوں نے 2008-2010 میں انویسٹ کیے تھے, جس کی اگر آپ روپے کے حساب سے ویلیو دیں تو ابھی وہ 1 ارب کا بنتا ہے. صحیح. اب وہ جب یہ ڈیسیژن دے رہے ہیں, اگر سی ڈی اے کا وہ منال کا ڈیسیژن دیتے ہیں تو وہ کسی انڈیویژل کا لاس نہیں ہے, وہ سی ڈی اے کا ہے, اور سی ڈی اے میں ٹیکس کا پیسہ ہے تو وہ بھی پبلک کا لاس ہی ہوا, لیکن کسی ایک کا نہیں ہے, سارے مل کے لاس اس کو. لیکن اگر آپ لا مونٹینا پہ جو آپ نے امپوز کیا, اس میں تو جو اس کے اونر ہیں ان کا 1 بلین کا لاس ہے. اور وہاں پہ کورٹ میں یہ میں نے سنا کہ ان کے لائر نے یہ کہا کہ یہ جو لا مونٹینا ہے یہ ذاتی انہوں نے بنایا تو ان کا بہت بڑا لاس ہے, انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. تو معزز جج صاحب نے یہ کہا کہ کیا لگایا پیسے, اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے تو آپ اس میں سے اینٹیں اور سریا نکال کے لے جائیں. اب دیکھیں یہ کیسی بات ہے. یہ ویسے تو میں اپنے معزز چیف جسٹس سے یہ لفظ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ الفاظ ادا کرے کہ کسی آدمی کا 1 ارب لگا ہے تو وہ کہے سیمنٹ ریت لے جاؤ. اگر ان کو یہ کہا جائے یا وہ کسی کو کہیں کہ یار اپنا یہ جو گھر ہے, یہ زمین جو ہے نا, یہ صحیح نہیں ہے تو کوئی پرابلم ہو سکتی, تو وہ کہیں گے اینٹ سریا لے جاؤ, مطلب دیر شوڈ بی اے کمپنسیشن. ٹھیک ہے ڈاکٹر امجد, مجھے یہ انہوں نے نا ڈسکریمنیشن یہاں پہ بھی کی ہے. 13 ریسٹورنٹ کو چھوڑ کے ان 2 کو سنگل آؤٹ کیا ہے. فردر جو ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نیشنل پارک ایریا ہے اس کے اندر ریسٹورنٹ نہیں بن سکتے, حالانکہ ان کے اپنے جو بائی لاز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں ہوٹل بنا سکتے ہیں, اس میں آپ ڈفرنٹ ایکسکرشن کی جگہ وہ چیزیں کر سکتے ہیں. سر مجھے نا ایک بریک بھی لینی ہے, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اینٹیں اور سریا لے کر جانے کا کہا گیا, کمپنسیشن آپ لوگوں نے طلب کی, تو یہ والی بات سامنے رکھی گئی اور یہ فیصلہ صرف 2 ہی ریسٹورینٹس کے اگینسٹ آیا, جبکہ اس کے اندر اور بھی کئی ریسٹورینٹس ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس پر ہم آگے بھی ایک بریک کے بعد واپس آ کر تفصیلی طور پر بات کرتے ہیں. تو ناظرین اسٹے ود اس, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر محمد امجد ہمارے ساتھ موجود ہیں, لا مونٹینا کے اونر ہیں, اس کے علاوہ دیگر بزنسز بھی کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں لا مونٹینا اور منال کے اگینسٹ جو آرڈرز آئے ہیں کہ ان 2 ریسٹورینٹس کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے, جس کے لیے اب صرف 2 ماہ کا وقت باقی رہ گیا ہے, تو اس میں انڈیویژول کیپیسٹی میں لا مونٹینا کو کتنے روپے کا نقصان ہوگا اور کتنے امپلائرز جو وہاں پر کام کر رہے تھے وہ بے روزگار ہو جائیں گے. کیونکہ ہم تو بات کرتے ہیں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی, ملکی معیشت کو اوپر لے کر جانے کی, اور جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی, انویسٹمنٹ پلانز کی, بزنس پلانز کی. تو اگر یہ جو 2 ریسٹورینٹس بند ہونے جا رہے ہیں, اس سے ڈاکٹر امجد کو نقصان کیا ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ جن کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے وائلڈ لائف والوں کو, ان کے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ جب وہ یہ ریسٹورینٹس بند کروا دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پر کیا کرنے والے ہیں ڈاکٹر امجد؟ دیکھیں, پہلے تو وائلڈ لائف سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پہلے کیا کر رہے ہیں. یو آر ڈوئنگ نتھنگ, مطلب آپ کے پاس ایک ادارہ ہے, بورڈ ہے, سارا کچھ ہے, تو یا تو آپ بتائیں کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ہرڈل ہو رہی ہے. اگر پہلے آپ اسلام آباد کے لیے یا اس نیشنل پارک کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ خاطر خواہ نہیں کر رہے تو ان 2 ریسٹورنٹ کو گرا کے آپ کیا کرو گے. دوسری بات یہ کہ ابھی انہوں نے سپریم کورٹ کو کہہ کہ یہ جو زمین ہے وہ ساری کی ساری وہ بھی اپنے نام کروا لی. پھر جو ہم لوگوں نے ہوٹلز والوں نے کورٹ میں بیکاز آف ڈسپیوٹ 7 کروڑ روپیہ جمع کرایا ہوا تھا لیز کا, رینٹ کا, وہ بھی معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ بھی وائلڈ لائف کو دے دو, یعنی 7 کروڑ بھی دے دو, ساری زمین بھی دے دو, یہ ریسٹورنٹ بھی دے دو. سر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رقم وہاں جائے گی اس سے بیٹرمنٹ آف وائلڈ لائف پر کام ہوگا, ڈیولپمنٹ پر کام ہوگا. تو کیا ان کے پاس پہلے کوئی بجٹ نہیں تھا جس پہ وہ کام کر سکے؟ یعنی اور کیا 7 کروڑ دینے سے واقعی وہ کریں گے؟ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے, کوئی پلان ہے؟ انہوں نے کوئی پرپوزل بنائی کہ ہم اس سے کیا کریں گے؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. سر آپ کا کتنا نقصان ہو جائے گا؟ دیکھیں, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ چونکہ مجھے سر آپ نے جنرل بات نہیں کرنی, آپ مالک ہیں, آپ کی جیب سے پیسے لگے ہیں. میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, لیکن میں اپنے ان لوگوں کو بھی کرتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں.
میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، لوگ مجھے فون کرتے ہیں، خوشی سے آتے ہیں، میں ان بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں، لوگوں کو وہاں بیٹھے انجوائے کرتا دیکھتا ہوں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے جیسے بادل وہاں سے گزر رہے ہیں. اسلام آباد میں ایک ہی اسپاٹ ہے، دس از اونلی ون مین اسپاٹ. وہ جو باقی 13 ریسٹورینٹ ہیں ان کے پاس اسپاٹ نہیں ہے پراپر، بس دے آر بلٹ اپ ان دا نشان، وہ صرف بزنس پرپز ہے. ہم نے تو لوگوں کی ایکسکرشن کے لیے، ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی وہاں پہ وہ سارا سسٹم کیا ہوا ہے. تو مجھے ان کا دکھ بھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جانا، ہم یہ انجوائے کریں گے، اب وہ کہاں جائیں گے؟ دیر از نو ادر الٹرنیٹ پلیس ان اسلام آباد لائک دیٹ. ایک تو وہ جنرل پبلک کے مطلب لاس ہے. نہ صرف اسلام آباد آتا ہے بلکہ پورا پاکستان. اور میں چائنا گیا، وہاں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار ہم آپ کے ریسٹورینٹ پہ کھانا کھا کے آئے. تو آپ ایک فیسلٹی کو بند کر رہے ہیں پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے، اور کوئی آپ کے پاس نہیں. دوسرا لاس کی آپ بات کرتی ہیں تو لاس دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا 250 ملین یعنی 25 کروڑ روپیہ اس پہ لگا تھا جب ہم نے 2008 سے 2010-12 میں اس کو ری ڈو کیا. ویسے تو 1999 سے ہمارے پاس لائسنس ہے. منال تو بعد میں آیا، کافی 2005 میں آیا، ہم تو بہت پہلے کے ہیں. اور یہ باربیکیو ٹو نائٹ جو کراچی میں ہے، اسلام آباد میں، یہ ان کے باقی دنیا میں بھی بہت سارے ہیں. تو ان کے لوگ میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا یار کہ ہمیں سیل کر دیں. میں نے کہا یار ہم سیل نہیں کر سکتے، وی ڈونٹ ہیو دی یعنی ہمارے پاس نا اجازت نہیں ہے کہ ہم سیل کریں، ہم اس کو چلائیں گے. بلیو می، وہ کہہ رہا تھا کہ یار 1 بلین سے 1.5 بلین تک آئی وانٹ ٹو پے. اٹ مینس کہ اس جگہ کی اس نے اتنی گڈ ول دیکھی ہے. اور اگر آپ میرے 25 کروڑ کو یہ آپ 12 سال اس میں جو 2010 سے 2024 لگائیں تو ڈالر اور چیزوں کو ڈپریسیٹ سب کو لگائیں تو واقعی وہ 100 کروڑ سے زیادہ کا ہے. اب اگر میرا ایک عام آدمی ہوں، میں مطلب سیلف میڈ ہوں، میں نے محنت کر کے کمایا ہے، تو میرا 100 کروڑ کا نقصان آپ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے اینٹیں لے جاؤ، سریا لے جاؤ. یہ زیادتی نہیں ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، آپ معزز چیف جسٹس ہے، آپ کی کورٹ ہے، سارا کچھ ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، لیکن آپ پبلک کو بھی دیکھیں کہ ان کو آپ فیسلٹی نہیں دے رہے. آپ جس کا 100 کروڑ ضائع کریں اس کو بھی دیکھیں. پھر دل تو خون کے آنسو روتا ہوگا. اور آپ پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کو وائلڈ لائف کو دے رہے ہیں. آج وہ وائلڈ لائف کی وہ ڈائریکٹر ہے، اس نے اپروچ کیا ہے یا کیا کیا مجھے نہیں پتا، یا اس بورڈ نے کیا کیا، کس طرح انہوں نے کورٹ کو کنونس کیا کہ کورٹ نے اتنا بڑا آرڈر کر دیا، اور 2 دن 2 زبردستی ہیئرنگ کی ہیں اور 6 گھنٹے کی ہیئرنگ کی ہے. کسی وکیل کو پراپر ٹائم نہیں ملا اور ہم لوگوں کو بھی پراپر ٹائم نہیں ملا. اور وہاں پہ تو یہ تھریٹ ہی تھا کہ جو بولے گا اس کو ابھی اریسٹ کر کے تو بھیج دیا جائے گا یا کنٹیمپٹ لگا دی جائے گی. تو زبان بندی بھی تھی وہاں پہ. تو کوئی بھی جو لاجک دیا گیا اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. سی ڈی اے کا چیئرمین ہے، اس کو بھی کافی مطلب ہی واز آلسو امبیرسڈ بائی لسننگ ڈفرینٹ ریمارکس. وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کی بھی عزت افزائی کافی ہوئی اور وہ اتنے بیچارے پریشان ہوئے کہ انہوں نے اب سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا کہ وہ الفاظ حذف کیے جائیں جو مجھے انسلٹنگ دیا گیا. تو میں کہتا ہوں ہماری معزز عدالت ہے، ہمارے بہت ہی رسپیکٹیبل چیف جسٹس ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالتوں میں یہ رجحان نہیں ہونا چاہیے، یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ لوگوں کو عزت دیں. آپ کو ہم نے بٹھایا ہے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے سوائے اچھے یا برے فیصلے کرنے سے؟ میں نے تو اس ملک کو اپنی محنت سے، میں نے تو ٹیکس دیتا ہوں. میرے تمام گروپ کا تقریباً 80 سے 85 کروڑ روپیہ میں سالانہ انکم ٹیکس دیتا ہوں ڈفرینٹ کمپنیوں کا. میں سیلز ٹیکس دیتا ہوں. میں کروڑوں روپیہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ نے مجھے فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے، میں وہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن آپ ہماری تنخواہوں سے، ہمارے ٹیکس سے آپ یہ گورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھے ہیں، آپ یہ بڑی بڑی منسٹریوں میں بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ہمارے پیسے سے جی رہے ہیں، آپ پل رہے ہیں، ہمارے پیسے سے آپ سپریم کورٹ بنا کے بیٹھے ہیں، اور ہمیں ہی آپ تباہ کر رہے ہیں، ہمیں ہی آپ مطلب ڈاؤن کر رہے ہیں. ہماری جو جمع پونجی اس کو آپ اٹھا کے ایک وائلڈ لائف والی ایک عورت کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ ہو از شی کہ وہ ڈکٹیٹ کرے کہ یہ ریسٹورنٹ بند ہونے چاہیے اور یہ 2 ہی بند ہونے چاہیے. سر ڈی جی صاحب آئے تھے، حماد نقی صاحب آئے تھے، حماد نقی خان وائلڈ لائف کے ڈی جی. نہیں، یہ اسلام آباد کی جو، میں اسلام آباد کی بات کر رہی ہوں. اسلام آباد کی تو وہ کوئی خاتون ہے، میں ان کو نہیں جانتا. ڈائریکٹر ہیں سر وہ تو، ڈی جی تو نہیں ہے. شی از چیئر پرسن. اچھا، شی از چیئر پرسن. وہ آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، پروونشل گورنمنٹ، یہ صرف اسلام آباد کا ہے.
اسلام آباد وائلڈ وہ لائف کا نا بورڈ ہے، تو اس کی وہ ایک چیئر پرسن ہے. تو میں تو ان سے نہیں ملا، میں اتنا ان کو نہیں جانتا، میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آئی ڈونٹ نو واٹ از ہر رول. لیکن وائلڈ لائف اسلام آباد ڈپارٹمنٹ اتنا سپریم کورٹ کے اندر حاوی ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے 2 ارجنٹ ہیئرنگ کے اندر یہ سارا کچھ فیصلہ کر اور دیا. اپیل کا حق بھی ختم کیا ہے. اچھا نہیں، اپیل کا حق نہیں ختم کیا، انہوں نے اس کو اس طریقے سے ٹیکٹفلی ڈیل کیا، سوری ٹو دی معزز چیف جسٹس، کہ انہوں نے وہاں کہا کہ یا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ اس کو گرا دیں گے، نہیں تو میں کل بلڈوزر بھیج کے گرا دوں گا. میری بات سنیں، آپ تو نہیں چاہتے ہوں گے نا کہ آپ کا ریسٹورینٹ گرے، تو آپ نے کوئی تجویز تو پیش کی ہوگی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہوٹل وہاں پر بنانا چاہیے تو ہم آپ کو ہوٹل کا پروپوزل دیتے ہیں، آپ ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں کی؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اس چیز سے اتفاق ہی نہیں کرتا کہ ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں کوئی فرق ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم تو یہی سنتے آئے کہ ہم فلاں ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں. یہ نہیں میں نے کبھی کسی سے سنا کہ میں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں. جہاں پہ بھی کوئی ریسٹورنٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوٹل. اب اس کی ڈفرینسیشن آ اور گئی ہے، ہوٹل کے اندر بھی ریسٹورینٹس ہوتے ہیں. اور ہوٹل کے اندر بھی ریسٹورنٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے کہ جی آپ کا نا وہ چونکہ وہ تو ایک جواز بنایا گیا کہ چونکہ اس کے اندر ہوٹل کا لفظ لکھا ہوا تو ہم کہیں گے کہ جی چونکہ اس کے اندر ہوٹل نہیں لکھا ہوا تو اس لیے ہم آپ کو گرا رہے ہیں. یہ تو ایک جواز نکالا گیا نا. پہلی بات ہے کہ ہوٹل ریسٹورنٹ دیر از نو ڈفرنس. انٹرٹینمنٹ کی جگہ آپ رہتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو ہمیں کیا دیں، ہم ہوٹل وہاں بنا دیتے ہیں. ہم ایسا ہوٹل بنا دیتے ہیں کہ جو ہلی ایریا کے اس کے پرسپیکٹو کے ہو، اس کا ویو بھی ایسا ہو، معیار کا ہو، عالمی معیار پہ انٹرنیشنل ہو. سٹینڈرڈز کا ہمیں ہو. کہیں تو ہم وہاں پہ وائلڈ لائف کے لیے پارک بنا دیتے ہیں، ہم وائلڈ لائف کے لیے میوزیم بنا دیتے ہیں. آپ کو وقت نہیں دیا گیا؟ ہمیں تو کچھ وقت نہیں دیا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ یا تو کہیں کہ ہم بند کر رہے ہیں ورنہ ہم صبح بلڈوزر گرا دیں گے. تو مطلب یہ تو بہت ہی مطلب اب میں کیا کہوں، ناانصافی ہے. میں تو یہی کہوں گا آپ لوگوں کو بالکل آئیڈیا پروپوز کرنے کا وقت نہیں ملا؟ میں تو خیر وہاں تھا ہی نہیں، لیکن جو ہمارے منال کے دوسرے صاحب ہیں لقمان صاحب انہوں نے وہاں پہ بڑی جرت کے ساتھ بات کی ہے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جہاں پہ لائرز ناکام ہو گئے تھے، لائرز بیٹھ گئے تھے، کیونکہ یہ جو لائرز ہیں نا وہ پیسے تو ہم سے 1 کروڑ 2 کروڑ کی فیسیں لیتے ہیں اور ہم نے دیے بھی ہیں، لیکن وہ ایک سٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آج اس کیس میں ہم چیف صاحب کے آگے بول پڑے تو اس کا خمیازہ ہمیں دوسرے کیس میں بھگتنا پڑے گا کہ ہمارا وہ کیس نہیں ہے. تو وہ کمپرومائز کر گئے لائر جو بیٹھے تھے. تو لقمان 20-25 منٹ بیٹھا ہے، اس نے روسٹم پہ بات کی، اس نے ایک پوائنٹ کا جواب دیا، لیکن جس بھی پوائنٹ کی بات کی ہے وہ معزز چیف جسٹس صاحب نے ٹرن ڈاؤن کر دی ان کی بات. اور اس کے بعد پھر وہ چیئرمین سی ڈی کو کہا کہ جی آپ یہ لکھ کے لائیں کہ اس ایریا میں یہ ریسٹورنٹ ہے. اور وہ چیئرمین سی ڈی اے صاحب اتنے ڈرے ہوئے تھے اور گئے اور وہ اس کے اٹارنی جنرل کے کمرے میں اور وہاں جا کے تو ایک کاغذ پہ لکھ کے لے آئے کہ اس ایریا میں بس یہ 2 ہی ریسٹورنٹ ہیں. ایک تو یہ ان کی بھی زیادتی ہے کہ جب 13 ریسٹورنٹ تو آپ نے 2 کیوں لکھ کے دیے؟ اچھا، میں جب یہ کیس اسٹڈی کر کیونکہ رہی انہوں نے تھی سمجھ لیا کہ کورٹ کا موڈ ہے کہ ان 2 کو نشانہ بنانا، تو اس لیے 2 کو لکھ کے لے آئے. میں یہ جب کیس اسٹڈی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سی ڈی اے نے بتایا کہ وہاں پر مونیومنٹ بھی ہے، وہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس بھی ہے، پاک چائنا کمپلیکس بھی ہے. یہ پہلے کی بات ہے، یہ پہلے کی بات ہے. لیکن اس دن جب انہوں نے کہا نا کہ آپ وہ لکھ کے لائیں تو وہ اٹارنی جنرل کے کمرے میں گئے، ہمارے بندے بھی ان کے پیچھے گئے چیئرمین کے کہ سر وہاں 13 ریسٹورنٹ ہیں، 13 لکھیں. تو انہوں نے کافی مطلب روڈلی ان کو باہر نکال دیا، شوکت صاحب کو، ہمارے پارٹنر کو، کہ آپ جائیں. تو وہ 2 لکھ کے لے آئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابھی آج فیصلہ شاید 2 کا ہی ہونا ہے، تو مجبوراً وہ لکھ کے لائے ہوں گے. اب تو فیصلہ ہو گیا. دیکھیں میں تو اس چیز کو نہیں کرتا کہ اب معزز چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کہیں گے میرے فیصلے سے اختلاف ہے تو میں کنٹیم لگاتا ہوں، میں ان کو جیل میں بھیجتا ہوں. تو بھیج دیں جیل میں، ایسی کیا بات ہے؟ آپ کے پاس یہی تو ایک اختیار ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کو مطلب آپ ان کو سلب کریں، اور آپ کو چاہیے انصاف دیں. آپ ہمارا فائنانشیل لاس بھی کر رہے ہیں، مورلی بھی ہمیں دبا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دینا بھی کچھ نہیں ہے. یعنی آپ کا اعتبار اٹھ گیا پاکستان کے انصاف کے نظام سے؟ دیکھیں جہاں تک میری بات ہے میں تو یہی کہوں گا کہ سارے لوگ تو نہیں ہوتے. اب اگر فرض کرو کہ بڑا بینچ ہوتا یا اور جج ہوتے تو اب کل کا آپ دیکھ لیں نا کہ کل اب فل کورٹ تھا تو اس میں بھی 5 لوگوں نے اختلاف کیا. اب ہمارے لیے انہوں نے 3 کا بینچ بنایا تھا، اور 3 کے بینچ میں جو 2 دوسرے جج تھے وہ تو بولے ہی نہیں سرے سے. 6 گھنٹے کی ہیئرنگ میں دے ڈڈ ناٹ اسپیک اے سنگل ورڈ. میں بلکہ یہ بھی پوچھتا ہوں کورٹ سے کہ اب 3 اور 5 لوگوں کا یہ بنتا ہے یا 10 کا بنتا ہے تو آپ سب لوگ بولیں، سب لوگ کوشچن کریں.
یہ تو نہیں کہ ایک آدمی صرف سوال کرے تو آپ 2 بندے تو بولے نہیں. لیکن ایک میں پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک ممبر جج کا کہ جب 6 گھنٹے کی ہیئرنگ کے بعد معزز چیف جسٹس صاحب یہ بضد تھے کہ یہ میں نے کل گرانا ہی گرانا ہے, اور وہ لقمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دے دیں, ہم کوئی آلٹرنیٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے میں نہیں ٹائم دوں گا. تو وہ دوسرے جج صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو کہ سر آپ ان کو 3 مہینے دے دیں. تو انہوں نے کہا اب انہوں نے کہہ دیا 3 مہینے تو چلو میں دے دیتا ہوں, تاکہ یہ اپنا ساز و سامان وہاں سے اٹھا کر لے جائیں. اٹھا کے لے جائیں. اور ہمیں یہ فورس کیا کہ ہم خود ان کو کہیں, یعنی اتنا اس طریقے سے وہ فیصلہ کیا. فرینکلی میں کہوں گا دہشت تھی, ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. تو اتنی دہشت تھی وہاں پہ, اتنا لوگوں کو ڈانٹا گیا, لوگوں کے مطلب نازیبا الفاظ بھی بولے گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے, جس پہ بریگیڈیئر صاحب نے کیس بھی کر دیا. تو دہشت پھیلا کے مجبور کر دیا, اور ہم کہتے تھے ہمیں ٹائم دو, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹائم, اگر آپ زیادہ ضد کریں گے اور والنٹیرلی آپ نہیں مانیں گے تو میں صبح بلڈوزر بھیج دوں گا. یہ بھی اتھارٹی, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون میں کوئی امینڈ ہونی چاہیے کہ ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک آدمی اٹھ کے اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہے کہ اس کے ایک قلم سے اگلے دن وہ پوری چیز ڈسمینٹل ہو جائے. مطلب اس میں کوئی رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس جو رائٹ آف اپیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم رائٹ آف اپیل کر سکتے ہیں, لیکن وہ رائٹ آف اپیل بھی اسی کے پاس جانی ہے. اب دیکھیں وہ 3 ممبر جج ہے, ہماری اسی کے پاس جانی ہے. انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ تو نہیں مانیں گے. رائٹ آف اپیل لارجر بینچ کے پاس جانی چاہیے. اگر یہ 3 جج ہیں تو 5 کے پاس جانی چاہیے, اس سے زیادہ کی جانی چاہیے. اب یہ بھی ہمارا حق ختم ہو گیا کہ ہم 5 کے پاس نہیں جا سکتے. ہم آپ کے 3 کے پاس آئیں گے تو آپ سے ہم کیا توقع کریں گے؟ آپ تو ضد تھے اور آپ کہہ رہے تھے یہ میں نے ختم ہی کرنا, آپ نے ختم کر دیا. اب ہمیں تو ختم کر دیا. اب بتائیں اگر آپ اس ختم کرنے سے آپ کو وائلڈ لائف بہت ترقی کرتا ہے, نیشنل پارک بہت اچھا ہو جاتا ہے, وہ 4000 ایکڑ بھی آپ ان کو دے دیتے ہیں, 7 کروڑ بھی دیتے ہیں, اور کیا کیا دیں گے اس وائلڈ لائف کو اور اس خاتون کو. آپ آنے والے وقت میں پاکستان میں مزید بزنس انویسٹمنٹس کرنے کا خواب دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 1 مہینے سے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میری ساری جائیدادیں اور چیزیں کو خرید لینا, مجھے 60-70% دے دے تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں. مطلب اتنا میں ڈسارٹ ہوں. میں 80-90 کروڑ روپیہ ٹیکس دینے والا بندہ پاکستان میں, ٹھیک ہے, اور اتنے میرے پاس تقریباً 1600 سم تھنگ امپلائیز ہیں, 1600 کے قریب امپلائیز ہیں, 7 میری کمپنی ہیں, کوئی 9 میرے پروجیکٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ میں تو دل برداشتہ ہو گیا ہوں نا. ایک تو اپنے بزنس کی وجہ سے, ایک یہ کہ میں نے فیسلٹی کریٹ کی, کس کے لیے؟ پبلک کے لیے کی ہے. یار میں کہتا ہوں کہ جج صاحب جو معزز جج ہیں وہ یہ کہیں سی ڈی اے کو کہ یار اس طرح کا ایک اور بناؤ پروجیکٹ, یہ فیسیلیٹیٹ کریں, اسلام آباد والے گھروں سے نکلیں, وہاں پہ آئیں, یا باہر کے لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ کتنا اچھا انوائرمنٹ ہے, کتنا پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ نے تو جو چیز ہے وہ بھی چھین لی, ٹھیک, تو کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے ویسے ایک ریویو کی اپلیکیشن ڈالی ہے. اچھا ایک اور سن لیں کہ 1 مہینہ ہو گیا, ابھی تک کمپلیٹ ڈیسیژن بھی نہیں آیا. وہ ایک شارٹ ڈیسیژن آیا تھا, اور اب مختصر فیصلہ جاری ہوا, تفصیلی فیصلہ آنا ہے. تو چونکہ وہ آیا نہیں تو ہم اپیل بھی نہیں کر سکے. ہم نے پھر ایک سمپل ریویو اپلیکیشن دی ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہم ریویو کے لیے جائیں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ معزز چیف جسٹس صاحب کو سب باتوں کا نہ پتہ ہو, یا ان کے پاس وائلڈ لائف نے کوئی پلان نہ دیا ہو. مے بی کہ ہم کوئی ان کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا کر دیں, یا ان کو ریئلائز کرائیں کہ یہ فیصلہ جو ہے اگر آپ اس کو امینڈ کریں, اس کو گرائیں نہ, وائلڈ لائف کو نہ دے, یہ ہمارے پاس ہی رہنے دیں. ہوٹل بنانے کا ہمیں بتائیں, آپ کہتے ہیں نا ہوٹل ہوتا تو میں نہ گراتا, تو ہمیں موقع دینا, جن کا پیسہ لگا ہم وہاں ہوٹل بنا لیتے ہیں. ہم جو وائلڈ لائف والے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے وہاں پہ سیمینار روم بنا دیتے ہیں, ان کے لیے میوزیم بنا دیتے ہیں. میں تیار ہوں اس وقت, میں آفر کرتا ہوں کہ میں اپنے ایک بڑے ہال میں فل آپ کا نا وائلڈ لائف کے لیے میوزیم کریٹ کر دوں گا اپنے پیسے سے ہوٹل بناؤں گا. ایسا ہوٹل بناؤں گا کہ جو اس ایریے کو سوٹ کرتا ہے, جس سے اس نیچر کو ڈسٹرب نہ ہو. مجھے اب یہ موقع دینا, اب یہ تو نہ کہ بلڈوزر آپ ڈالیں گے تو کل کو جو نئے لوگ آئیں گے, آپ تو چلے جائیں گے 3 مہینے بعد, جو نیا آئے گا وہ نیا ہوٹل بنا لے گا تو وہ انجوائے کرے گا, ہم لوگ مارے جائیں گے. تو میری درخواست ہے معزز چیف جسٹس صاحب سے کہ کائنڈلی آپ ریویو پٹیشن ہم سے سنیں, ہمیں آلٹرنیٹ ہمیں سنیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ
وائلڈ لائف کو بھی پوچھیں کہ وہ کیا ان کو چاہیے, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہماری کوئی ایگو نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ ایک پبلک فیسلٹی کو نہ ختم کریں اور ہمیں نہ ختم کریں, اور ہمیں اتنا نہ ڈسکریج کریں کہ ہم یہ اتنا اربوں کا بزنس چھوڑ کے تو ہم پاکستان سے باہر بھاگ جائیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ ہے کہ بہت دنیا جا رہی ہے, جس کا بس چلتا ہے نا وہ بیچ کے جا رہا ہے, یا وہ تنگ ہے یہ ان کے اوپر جو غلط فیصلے ہوتے ہیں, یا پھر گورنمنٹ کے جو بیوروکریسی ہے اس نے اتنا ان کے اوپر ہولڈ کیا ہوا ہے اور تنگ کیا ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ ان کو پاسبل ہی نہیں ان کے لیے بزنس کرنا. ڈاکٹر امجد بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, بات ساری یہی ہے کہ جو بزنس مین اس وقت یہاں پر کام کر رہے ہیں, جو ملک میں انویسٹ کرتے ہیں, ملک میں بڑے بڑے ٹیکسز دے رہے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے گورنمنٹ رن ہوتی ہے, ہم ریلیجیسلی ٹیکسز دے رہے ہیں, اس کے علاوہ ملک کی معیشت کو بڑھنے چڑھنے پھلنے پھولنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہم یہاں پر عدم تحفظ کا شکار ہیں. ہمارے کاروبار ہم یہاں سے بند کر جانا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سسٹم ہے, سسٹم کے فلاز ہیں. تو میری یہ اپیل ہے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے تحت کہ جو ان اسٹیٹ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان بزنس مین کو تحفظ فراہم کریں تاکہ وہ یہاں پر ایز آف بزنس پریکٹس کر سکیں. جو ان کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں, امپلائرز ہیں, ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے ہے, پاکستان کی ترقی, کامیابی اور کامرانی کے لیے ہے, اور اسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.